میں یہ پیغام آج 20 اگست کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ فیصلہ کرتے وقت ججز، اٹارنی جنرل اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ 24 جولائی کو جو فیصلہ کیا گیا ویسے تو اس میں شق نمبر 6، 7، 37، 40، 41، 42 اور 43 زیادہ قابل اعتراض ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے فیصلے کے اندر ہی جو فیصلے کا لب و لہجہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ فیصلے میں مسلم امہ پر تو کئی طرح سے دباؤ ڈالا گیا ہے اور کئی نصیحتیں کی گئی ہیں اور قرآن و سنت سے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں بنتا، مگر قادیانیوں پر آئین کے مطابق جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ اب 22 اگست کو سب سے پہلی چیز جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ آئین پاکستان کی رٹ ہے۔ آئین پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے یہ لوگ یا پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ لوگ پائے جاتے ہیں کیا یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں؟ جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہ کریں تو یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ تو ان کی بغاوت ختم کرنے کے لیے اور یہ کہ یہ آئین پاکستان کو تسلیم کرے، سب سے پہلا قدم ججز کو اس بارے میں اٹھانا چاہیے اور ان کی یہ جو بغاوت ہے اس بغاوت کا خاتمہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فیصلہ میں لکھا گیا ہے کہ جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ان کو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے اور آزادی مذہب دی جائے گی۔ تو اس میں بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ یہ کب اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ حقوق یقیناً ملنے چاہیے اور ان کا تعین ہونا چاہیے کہ کس حد تک جائز ہیں، لیکن اس کا مدار اس پر ہے، یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں۔ تو یہ ہرگز اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اور جب تک یہ غیر مسلم اقلیت تسلیم نہ کرے اپنے آپ کو اس وقت تک ان کو حقوق دینا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اور ان کے حقوق کی بحث کرنا اور پھر ان کے حقوق میں اس حد تک چلے جانا کہ چار دیواری کے اندر یہ جو کچھ فریات بکیں اور جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہیں اور جو کچھ ختم نبوت کے خلاف حملے کرتے رہیں سب کچھ ان کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ تو ججز کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ حقوق دینے کے لحاظ سے تو بڑے پرجوش ہیں اور کہتے ہیں غیر مسلموں کو حقوق ہم دے رہے ہیں، تو ان سے منوائیں کہ یہ غیر مسلم ہیں، بلکہ وہ لوگ جو قادیانی ہیں وہ تو ہم سارے مسلمانوں کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری عدالت کی ہے، اداروں کی ہے کہ ریٹ قائم کریں اور انہیں جو کچھ یہ ہیں وہ انہیں تسلیم کروائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات پیش کی گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پیش کی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صوفیاء کرام کا جو طرز عمل پیش کیا گیا کہ وہ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرتے تھے، تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ وہ جن سے اچھا سلوک کرتے تھے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے تھے اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا اور وہ اس کی بنیاد پہ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کہیں بھی صحابہ کرام نے کسی کے کفر پر اس کی تحسین نہیں کی، بلکہ قرآن مجید میں ہے وَهُمْ صَاغِرُونَ کہ وہ جزیہ دیتے وقت بھی اس حالت میں جزیہ دیں کہ وہ اپنی ذلت محسوس کریں۔ تو اس بنیاد پر آج یہ ٹولہ جو ہے ان کے لحاظ سے جو ہمدردی اور نرم رویہ اور نرم گوشہ اور حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے، اسے ہرگز
قرآن مجید کی آیات سے یا سیرت سے یا صحابہ کے طرز عمل سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ بات اور وہ چیزیں ان لوگوں کے لحاظ سے ہیں جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں، اور یہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ الٹا تمام مسلمانوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اور ججز کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں وہ آیات ہیں وہاں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ کفار تمہارے اندر سختی پائیں، تمہارے رویے کے اندر انہیں ایک سختی محسوس ہو۔ تو یہ غلظہ کا جو حکم ہے یہ بھی اللہ کا قرآن میں ہے، اور اس کی تبلیغ بھی ضروری ہے اور اس کے بھی مواقع ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت ہے، اور اس لحاظ سے پیرے میں یہ لکھا گیا کہ چونکہ فیصلے کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں۔ یہ جو پیرا نمبر 48 ہے، تو اس سلسلے میں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے اگر چادر بچھائی، حسن سلوک کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ذاتی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ سرکار کی سنت سے حسن سلوک کی ادا سیکھیں۔ مگر جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو شخص تحریف قرآن کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان، اہل بیت اطہار علیہ الرضوان کی جو توہین کرتا ہے، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے، یہ سرکار کا دشمن ہے۔ تو سرکار کے دشمن کے لیے مومن کو نرمی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پوری صحابہ کی سیرت بھری پڑی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو تو معاف کیا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں زخمی پڑے تھے، اور 70 زخم ان کو لگے ہوئے تھے، اور ان کی روح نکل رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت حضرت زید سے کہا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، کہ اگر تم میں سے ایک کے زندہ ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا، کہ جو معذرت کرے گا کہ یا رب باقی سب شہید ہو گئے، میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس پر بھی تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ تو اس بنیاد پر سرکار کی سیرت سے یا آیات سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ذاتی دشمن ہیں، ہماری زمینوں کے، پلاٹوں کے، دکانوں کے، ان کے لحاظ